السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ سندھ پولیس میں سیاسی تقرریاں اور تبادلے روکیں، زرداری کی موجودگی میں آرمی چیف کا مشورہ۔ ایک اور ڈرون حملہ، ڈرون اٹیک پھر سے پاکستان کا رخ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اور قاف لیگ کے اہم رہنماؤں کی ملاقات، عمران خان نے زرداری کو ملنے سے انکار کر دیا۔ آج وزیراعظم نواز شریف کراچی پہنچے، آرمی چیف ان کے ہمراہ تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ گورنر ہاؤس میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا اور پوری قوم نے وہ مناظر دیکھے۔ آرمی چیف وزیراعظم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وزیر اعلیٰ بھی تھے اور سابق صدر آصف علی زرداری بھی موجود تھے۔ وہاں پر جو گفتگو ہوئی، جو خبریں آ رہی ہیں، اس کے مطابق آرمی چیف نے یہ بتایا کہ وہ بالکل جو پاکستان کی سول حکومت ہے اس کے ساتھ ہیں، مکمل طور پر ان کی عملداری کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا آرمی چیف نے کہ وہ انتہائی دیانتداری سے حکومت کو تجاویز دیتے رہیں گے۔ گویا انہوں نے یہ بات واضح کی کہ جو بات صحیح ہوگی حکومت کے سامنے وہ کرتے رہیں گے۔ شاید کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے کہ یہ کہنا چاہ رہے تھے آرمی چیف کہ جس طرح کسی پارٹی کے لوگ اپنے قائد کے سامنے وہی بات کرتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں، لیکن آرمی اس طرح سے نہیں کرے گی کیونکہ وہ پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی محافظ ہے۔ جو بات صحیح ہوگی انتہائی دیانتداری کے ساتھ وہ حکمرانوں کے سامنے رکھی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یقین دلایا آرمی چیف نے کہ وہ پاکستان کی جو سول حکومت کی عملداری ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ دوسری جانب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آصف زرداری صاحب ساتھ بیٹھے تھے، نواز شریف صاحب نے ایک یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے جیسے ملک کی جو سیاسی قیادت ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اور شاید ان کا اشارہ جو اس وقت پاکستان میں ایک سیاسی تناؤ کی کیفیت ہے، جس طرح صف بندی کی جا رہی ہے، وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو دوسری بڑی پارٹی زرداری صاحب کی ان کے ساتھ ہے۔ لیکن بہرحال کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو نواز شریف صاحب نے آج انیشیٹو لیا، آرمی چیف بھی ان کے ساتھ تھے اور جو دوسری سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں ان کو بھی بلایا گیا گورنر ہاؤس میں، کراچی آپریشن پر کھل کر بات کی، یہ بڑی اچھی شروعات کی، چاہے اس میں کچھ اور میسیجز بھی چھپے ہوئے تھے، لیکن یہ بڑی اچھی بات کی نواز شریف صاحب نے اور اس سے آگے چل کر بہتری ہوگی۔ آج ہم گفتگو کریں گے اسی حوالے سے کہ یہ جو مناظر دیکھے قوم نے، کیا اس سے یہ سمجھ لیا جائے کہ حکومت اور پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے وہ ایک پیج پر آ گئی ہے، یا وہ جو 3 اریٹینٹس جو بیان کیے جاتے ہیں جن میں مشرف صاحب کا معاملہ ہے، جن میں جیو کے ساتھ لڑائی کا معاملہ ہے، جن میں طالبان کے ساتھ ہینڈلنگ کا معاملہ ہے، کیا اس پر حکومت اور جو ہماری ملٹری قیادت ہے وہ ایک پیج پر آ گئے ہیں؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ سعید غنی صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں، جناب نعیم الرحمان ہیں جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، بیرسٹر سیف ایم کیو ایم سے، اور جناب شاہی سید بھی ہمیں جوائن کریں گے ٹیلی فون لائن پر۔ سب سے پہلے میں چلتا ہوں سعید غنی صاحب کی جانب۔ السلام علیکم غنی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ غنی صاحب، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو بہت اچھا ہے، سارے لوگ اکٹھے ہوئے، کراچی ایک بڑا گمبھیر معاملہ ہے، اس پر گفتگو ہوئی، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر صاحب موجود تھے، لیکن اس کے باوجود زرداری صاحب کو ساتھ بٹھایا نواز شریف صاحب نے، تو شاید یہ بھی وہ جسچر دینا چاہ رہے تھے کہ جو پیپلز پارٹی ہے مکمل طور پر ان کے ساتھ ہے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے کانٹیکسٹ میں۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، اور ہم واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں جہاں تک جمہوری نظام کے استحکام کی بات ہے، ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اختلافات ہوتے رہیں گے، ناراضگیاں ہوتی رہیں گی، مخالفت ہم کرتے رہیں گے، لیکن وہ جو عام عوامی ایشوز ہیں اس پر ہوگی، لیکن جہاں تک جمہوریت کی بات ہے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور جہاں تک آج کی میٹنگ کی بات ہے، دیکھیں آج کی میٹنگ کو اگر آپ صرف اس تناظر میں رکھیں کہ کراچی میں جو آپریشن ہو رہا ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے شاید یہ پہلی مرتبہ، مجھے تو اتنی کوئی ریسنٹ پاسٹ میں ایسی میٹنگ نظر نہیں آتی جس میں اتنی اعلیٰ سطح کی پوری جو آپ کی لیڈرشپ ہے وہ موجود ہو۔ آرمی کی لیڈرشپ موجود تھی، پولیٹیکل لیڈرشپ موجود تھی، اور صوبے میں جو جماعت وہاں پر حکمراں ہیں پیپلز پارٹی، اس کے سربراہ وہاں موجود تھے، دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ وہاں موجود تھے، اور میرے پاس جب تک اطلاعات ہیں کہ میٹنگ میں بھی کافی اچھی اور پازیٹیو باتیں ہوئی ہیں، اور ہمیں مطلب انکریجمنٹ ملی ہے اس سے کہ کراچی کو کتنا سیریسلی تمام لوگ لے رہے ہیں، اور کراچی میں جو آپریشن ہو رہا ہے جس کے متعلق یہ رائے تھی کہ شاید اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور حالات بہتر نہیں ہو رہے ہیں، حالات میں بہتری بھی آئی ہے۔ اور آج کی میٹنگ کے بعد میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو ایک واضح میسج گیا ہوگا کہ یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے،
اور کراچی میں امن بہرحال قائم ہوگا۔ نعیم الرحمان صاحب، آپ بھی میٹنگ میں شریک تھے، کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں اندر کا جو ماحول تھا، جس طرح سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں واقعی میسج گیا، یا جس طرح لوگ بہت سارے انٹرپریٹ کر رہے ہیں اس میٹنگ کے ذریعے کچھ اور دکھانا مقصود تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں، میرا خیال ہے سمیع صاحب کہ ایک پازیٹیو میٹنگ تھی، اور میں اس میں پرائم منسٹر صاحب کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے انیشیٹو لیا اور ایک ایسی میٹنگ کی ہے جس طرح سعید غنی صاحب نے کہا کہ جس میں آرمی کے چیف موجود تھے، ISI چیف موجود تھے، IB کے چیف موجود تھے، اسی طرح جو ہے تمام تر جی نعیم صاحب آپ کی آواز تمام تر جو DG رینجرز موجود تھے، چیف سیکرٹری موجود تھے، اور اسی طرح جماعت اسلامی، MQM اور پیپلز پارٹی، اور اس کے علاوہ شاہی سید صاحب NP کے موجود تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس سب لوگوں کو ساتھ بٹھا کر ایک مرتبہ پھر انہوں نے عزم کا اظہار کیا ہے کہ کراچی میں امن قائم کیا جائے۔ لیکن کچھ سوالات ہیں جو ہم نے وہاں پر پیش کیے تھے، اور وہ سوالات یہ ہیں کہ دیکھیے، جب آپ امن قائم کرنے کی طرف جاتے ہیں اور پولیس جب کاروائیاں کرنا شروع کرتی ہے، تو پولیس کے جو چیف ہیں کراچی کے، ان کو بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں پرابلم سامنے آتی ہیں، پولیٹیکل ایفیلیشن کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بار بار شہر کو بند کرانے کی بات ہوتی ہے اور ہمیں مداخلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی بھرتیاں جو پولیس کے اندر موجود ہیں وہ بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ ہم نے اس پر اٹھایا کہ بھئی اگر آپ کوئی کمیٹی ایسی نہیں بنائیں گے جو اسکروٹنائز کرے کہ جو لوگ سیاسی طور پر بھرتی کر کے پولیس میں شامل ہو گئے ہیں ان کو ایک طرف کر دیا جائے، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو پھر کبھی بھی کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ جب آپریشن کرنے جاتے ہیں تو اس میں جاسوسیاں بھی ہوں گی اور اس میں وہ سارے لوگ اپنا رول پلے کریں گے اور اس سے مسائل پیدا ہوں گے۔ تیسری بات ہم نے یہ کہی کہ آپ نے جو اس کمیٹی کا کہا تھا، اس کمیٹی کا قیام ہونا چاہیے جس میں پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی ہوں اور انتظامیہ کے لوگ بھی ہوں اور صحافی بھی ہوں، اور وہ اس پوری آپریشن کی مانیٹرنگ کریں۔ چوتھی بات یہ کہ ہم نے گزارش کی کہ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ شہر کو اون کیے بغیر اگر پرائم منسٹر صاحب لاہور کو اون کرتے ہیں، پنڈی کو اون کرتے ہیں، تو انہیں کراچی کو بھی اون کرنا پڑے گا، یہاں ترقیاتی منصوبے لانے پڑیں گے، یا ماس ٹرانزٹ پروگرام کرنا پڑے گا۔ لوگ جو ہے میٹرو پہ چلے گئے وہاں، اور یہاں ہم سرکولر ریلوے کے بجائے چنگچی پر آ گئے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ صورتحال ہے کہ 2 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا یہ شہر ہے جو کئی ملکوں سے زیادہ ہے، اور اس کے لیے جو ہے نہ تعلیم ہے، صرف 2 جنرل جامعات ہیں، اور بدترین صورتحال ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل انفلوئنس میں نہیں آئیں گے اور اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے نعیم صاحب، ہمارے ساتھ ہی رہیے کہ جب ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ میں بیرسٹر سید صاحب کو اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ سید صاحب، MQM کو بڑی ریزرویشنز ہیں کیونکہ ان کے لوگ اغوا ہوتے ہیں اور ان کی لاشیں ملتی ہیں، اور MQM یہ کہتی ہے کہ عام سادہ کپڑوں میں لوگ ہوتے ہیں جو اہلکار ہیں وہ ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے بات ہوئی اور کیا رویہ تھا آرمی چیف کا یا وزیر اعظم صاحب کا؟ دیکھیں، میں یقیناً اس بات پہ تو اپریشیٹ کروں گا آج کی میٹنگ کو کہ آج کی میٹنگ میں کم از کم اس بات کا تو اندازہ ہو گیا، اور آج کی جو کارروائی ہوئی وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ اقتدار والوں کو کراچی کا کم از کم احساس آج ہوا اور اس کا آج اظہار بھی ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اس میٹنگ میں کراچی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی نمائندگی تھی، یہ بھی ایک انتہائی خوشائند بات ہے۔ سب کے تحفظات کو سنا گیا۔ MQM کے جو تحفظات ہیں وہ روز اول سے ہیں، 8 ماہ سے یہ آپریشن جاری ہے، 1500 افراد کی ہلاکتیں اس آپریشن کے دوران تقریباً ہو چکی ہیں، اور MQM شاید وہ واحد ایک پارٹی ہے کہ جس کے سب سے زیادہ کارکن جو ہیں وہ یا غائب کیے گئے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا شکار ہوئے ہیں، اور جن کی کوئی جو ہے اس وقت تک کوئی رپورٹڈ وہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، اور نہ ان کی شناخت ہو رہی ہے، نہ ان کے بارے میں کوئی واضح بات سامنے آ رہی ہے، جبکہ سپریم کورٹ میں بھی ہمارا کیس اور شکایت پینڈنگ ہے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ MQM کے حوالے سے بھی جو ایک مطالبہ تھا بار بار MQM کی طرف سے آ رہا تھا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو اس آپریشن کو سپروائز کرے، اس کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک انتہائی خوشائند بات ہے۔ کاش کہ MQM کا یہ مطالبہ پہلے تسلیم کیا گیا ہوتا، اس پہ عمل کیا گیا ہوتا، تو شاید آج حالات پہلے سے بہتر ہوتے۔ اور جو نعیم الرحمان صاحب نے کراچی کو اون کرنے کی بات کی، میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے، لیکن کراچی کو اون کرنے سے پہلے اقدام یہ ہے کہ آپ آپریشن کو اون کریں، اور آپریشن تب اون ہوگا جب تمام سٹیک ہولڈرز کی اس میں سپرویژن ہوگی اس کمیٹی میں، اور وہ اس کی نمائندگی یہاں ہوگی، تاکہ جو بھی ایکسٹرا جوڈیشل یا ایکسٹرا لیگل کارروائیاں ہیں ان کا سدباب کیا جائے، اور انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے آپریشن کے نام پہ اس کو روکا جائے، جس کی سب سے بڑی شکار جو ہے وہ MQM ہے۔ ٹھیک ہے، بیرسٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے، سعید غنی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے، نعیم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم کراچی کے معاملے پر گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ آج کی میٹنگ کے حوالے سے بڑی پازیٹو میٹنگ بیان کی جا رہی ہے۔ تمام جو سیاسی جماعتوں کے رہنما ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت
अच्छा इनिशिएटिव वजीर आजम का, जिससे यकीनन जो मामलात है उसमें बेहतरी आएगी। लेकिन हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सईद गनी साहब से पूछेंगे कि आर्मी चीफ ने भी इसी मसले को उठाया कि सियासी बुनियादों पर भर्तियां और ट्रांसफर जो हैं जब तक वो नहीं रुकेंगे उस वक्त शायद मामला बेहतर नहीं होगा। लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कराची के आला सतही इजलास की, जिसमें वजीर आजम नवाज शरीफ थे, उनके साथ आर्मी चीफ भी थे, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बहुत सारी दूसरी सियासी जमातों के रहनुमा मौजूद थे। और वहां पर यह फैसला किया गया, उस पर कंसेंसस था कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा, किसी के साथ भी रियायत नहीं बरती जाएगी और गुज़श्ता 8 माह में जो नहीं हुआ उसको करने की कोशिश की जाएगी। सईद गनी साहब, एक आज वहां पर मौजू था कि सियासी बुनियादों पर तकरीरियां और तबादले। ये बताया जाता है कि जो एक बड़ा मामला कराची में ऑपरेशन के हवाले से है, जिसकी वजह से मतलूबा नतायज 100% नहीं हासिल हुए, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है। तो हुकूमत तो वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। समी साहब, एक चीज ध्यान में रखें कि जब एक सियासी जमात की हुकूमत होती है तो तकरीर तबादले उसी ने ही करने होते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप किसी और अथॉरिटी से ही करवाएं। लेकिन कराची में अगर आप अपने नुमाइंदों से पूछेंगे तो इस वक्त जो पुलिस अफसरान तैनात हैं मजमूई तौर पर अच्छी रेपुटेशन रखने वाले लोग हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि उनके ऊपर बहुत दबाव भी है, हुकूमत पर विवादों का दबाव आता है कि कुछ अफसरान का तबादला किया जाए, लेकिन उनके ट्रांसफर्स नहीं किए जा रहे हैं। तो ये तासुर देना कि इस वक्त कोई अफसरान अच्छे नहीं लगे हुए हैं या कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है उनकी, ये बात मुनासिब नहीं है। ये बाज़ औक़ात जब कुछ लोगों पर दबाव बढ़ता है, कुछ जराइम पेशा लोगों पर, कुछ क्रिमिनल्स पर, तो मैं समझता हूं कि वो ऐसा एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ हवालों से कि शायद जो लोग लगाए जा रहे हैं वो सियासी बुनियादों पर हैं। इस वक्त कराची में कोई किसी किस्म की सियासी मदाखलत पुलिस के मामलात में नहीं है, वो आज़ादी के साथ अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सईद गनी साहब, ये मामला तो आर्मी चीफ साहब ने उठाया मीटिंग से, जो मीटिंग के अंदर की खबरें आ रही हैं। नहीं, अब देखें, अगर मुझे नहीं पता कि उठाया कि नहीं उठाया, लेकिन अगर ये बात कही है तो नौज़बिल्लाह को ये बात नहीं रहती कि उनके मुंह से निकली हुई सारी बातें ठीक हैं। हो सकता है कि उनको इन्फॉर्मेशन गलत दी गई हो सकता है उन्होंने किसी और रेफरेंस में बात की हो, लेकिन कराची में जो लोग तैनात हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, रेपुटेशन बहुत अच्छी है और अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, नईमुर रहमान साहब, एक ये कहा था वज़ीर आज़म साहब जब पहले आए थे कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर बनाए जाएंगे और कोर्ट्स बनाई जाएंगी ताकि फैसले जो हैं वो आए दहशतगर्दों के हवाले से। हजारों की तादाद में लोग गिरफ्तार हैं, लेकिन अभी तक वहां पर किसी को सजा नहीं मिली। क्या ये मामला भी आज मीटिंग में ज़ेर बहस आया? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जब तक आप सजा नहीं देंगे गिरफ्तारी के बाद, तब तक ये जराइम पेशा लोग बाज नहीं आएंगे। बिल्कुल, ये मामला आया भी और उस पर ये बात वाज़ेह तौर पर है कि कोर्ट्स की भी जरूरत है, प्रोसिक्यूटर्स की भी जरूरत है। मैं यहां पर आपसे जरूर गुजारिश करना चाहूंगा कि देखिए, हमने वहां पर यह मुतालबा भी किया है कि 12 साल हो गए हैं सिंध में एक पार्शियल गवर्नर हैं इशरतुल इबाद साहब। हमने तो हमारे डॉक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की कि आप बड़े अच्छे आदमी हैं, हम्बल आदमी हैं, एमक्यूएम के साथ आपकी कमिटमेंट बहुत अच्छी है और हर तरीके से आप प्रोटेक्ट करते रहें। तो यही वजह है कि ऑपरेशंस भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता अगर पूरा का पूरा गवर्नर हाउस एमक्यूएम की पुष्ट पर खड़ा हो जाए। तो अब आप रुख्सत लीजिए, आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड भी कायम कर चुके हैं। ये बात मैंने सबके सामने कही। मैं समझता हूं कि सिंध में इम्पार्शियल गवर्नर ही मसले को हल कर सकता है, वरना पूरा गवर्नर हाउस और उसका अमला और उसके जितने इन रूट्स होते हैं, इन रोड्स होते हैं, वो सब इस्तेमाल होते हैं और उसके नतीजे में चीजें ठीक से नहीं आती। इसी तरह मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने वहां पर ये बात की कि पेरोल पे 35 लोग कि जिनको जो है वो रिहा कर दिया गया और 10 साल तकरीबन होने को आए हैं, उनको पकड़ना कहां का मसला है। ये जो शहर बंद करवाने वाले और खोलने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में होते हैं तो मालूम दहशतगर्द होते हैं, ना मालूम तो नहीं होते। 12 मई के कातिल तो मालूम है। तो इन तमाम चीजों को बगैर किसी फौजी ऑपरेशन के भी आप ये काम कर सकते हैं और जो लोग मौजूद हैं उनको पकड़ सकते हैं और आप इसमें किसी सियासी दबाव में ना आए। आप अक्रॉस द कराची जो है वो आप सारे काम करें और जिन आबादियों को नोगो एरिया बना दिया गया है उनको नोगो एरिया ना बनने दें। मैं इसमें ये बात भी करना चाहता हूं और हमने वहां पर ये बात की कि कराची के मसले का लॉन्ग टर्म हल ये है कि यहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिसका मैंडेट हो वही यहां पर जो है वो मेंबर सूबाई और ठीक है। ये हमारे नईम साहब हमारे रबर के अंगूठों के इलेक्शन की बुनियाद पर मैंडेट जाएगा। नईम साहब ठीक है, आप जब रबर के अंगूठों की बुनियाद के ऊपर आप अपना हवाले कर देंगे, बयान कर दिया। मैं बैरिस्टर सैयद साहब आपका इस पर लेना चाहूंगा रिस्पांस, क्योंकि नईम साहब तो ये कह रहे हैं कि गवर्नर साहब जो हैं वो उनकी मौजूदगी में कराची में ऑपरेशन ही नहीं हो सकता और वो एमक्यूएम को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं।
دیکھیں نعیم صاحب کی اس بات سے میں بہت احترام کے ساتھ اختلاف کی جسارت کروں گا، اور اس بنیاد پہ کروں گا کہ متحدہ قومی موومنٹ سندھ کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے. ان کی سندھ کی اسمبلی میں اس وقت 52 سیٹیں ہیں، 52 نمائندے وہاں موجود ہیں. اس لیے یہ بات کرنا کہ گورنر جو ہے وہ شاید کوئی مطلب ایک غیر ضروری سی فگر ہے، میں سمجھتا ہوں ایک امپورٹنٹ نمائندگی کر رہے ہیں، اور وہ پارٹی کی نمائندگی نہیں کر رہے، وہ ایک وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں. اور نعیم صاحب کو اس بات کا بھی احساس ہوگا اور ان کو علم ہوگا کہ گورنر کے پاس کوئی انتظامی اختیارات نہیں ہوتے، ایک سیریمونیل پوزیشن ہے جو کہ وفاق کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اصل اختیارات وزیر اعلیٰ اور جو صوبائی وزیر داخلہ ہیں ان کے پاس ہیں جہاں تک آپریشن کا تعلق ہے. لیکن بہرحال عشرت العباد صاحب کا وہاں موجود ہونا ایم کیو ایم کی ایک نمائندگی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو یقیناً ایک سٹیک ہولڈر ہے سندھ کی حکومت میں، اور ایم کیو ایم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کراچی میں صحیح معنوں میں امن قائم کرنا ہے تو ایم کیو ایم کو ساتھ میں لانا ہوگا، ایم کیو ایم کو اپنی طرف رکھنا ہوگا. ایم کیو ایم کے خلاف اگر آپریشن کریں گے یا ایم کیو ایم کو ٹارگٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ زیادتی کر رہے ہیں، اور پھر آپ کوئی اکراس دا بورڈ جو ایک نیوٹرل سیٹ اپ ہے اور ایک ایسا ٹرانسپیرنٹ سیٹ اپ جو کہ واقعی پیس کو اور امن کو انشور کر سکتا ہے وہ پاسبل نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے اس پورے تناظر میں سعید غنی صاحب کی اس بات سے ذرا سا اختلاف ضرور کروں گا کہ پولیس جو ہے ان کے بارے میں شاید پیپلز پارٹی کو نہیں، شاید وہ صوبائی حکومت کو نہیں، لیکن دیگر پارٹیوں کو یقیناً بعض تحفظات ہیں، اور اسی وجہ سے ان تحفظات ہی کی روشنی میں ایم کیو ایم کی طرف سے یہ مطالبہ بار بار آتا رہا کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں. آج خوش قسمتی سے کمیٹی بنانے کا فیصلہ ہو گیا. مجھے امید ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جو دیگر پارٹیوں کے پولیس افسران کے اور کارروائیوں کے حوالے سے اور ٹارگیٹڈ آپریشن کہ جس میں مخصوص گروہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، شاید بعض اوقات سیاسی کا آبجیکٹیوز اور اہداف کی وجہ سے شاید وہ اب وہ جو ہے اللہ کرے کہ وہ سیاد صاحب ہمارے ساتھ رہی. ہمیں شاہی سید صاحب نے جوائن کیا ٹیلی فون لائن پر، ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. شاہی سید صاحب آپ بھی میٹنگ میں موجود رہے، بڑی پازیٹو میٹنگ بتائی جا رہی ہے، کچھ بتائیے آپ سمجھتے ہیں اس کا کچھ آؤٹ کم نکلے گا؟ اور وہ علاقے جنہیں کہا جاتا ہے کراچی میں نو گو ایریاز ہیں، طالبانائزیشن ہو چکی ہے، وہاں پر بھی کچھ آپ سمجھتے ہیں اب آپریشن ہوگا؟ دیکھو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان محترم نواز شریف صاحب کا یہ خوش آئند بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے خراج تحسین ہے کہ اس نے اس کراچی کے مسئلے کو اہمیت دی اور اتنی پاورفل ڈیلیگیشن کے ساتھ اتنی بڑی میٹنگ، لمبی میٹنگ کر کے، اور اس میں چیف سیکرٹری سندھ نے پورا بریفنگ دی. پھر اس کے بعد جو ہے ڈی جے نیچر نے بھی اپنے پچھلے جو کارکردگی کی اس کا بریفنگ دی، اور ساتھ میں ہماری سیاسی پارٹیوں نے بھی سب نے اتفاق رائے سے اس بات کو تو کم از کم ایک بڑھا دیا آگے کہ جو آپریشن ہوا ہے وہ صحیح ہے، اور مزید اس کے اوپر اعتماد کرنا یہ خوش آئند بات ہے کہ ساری پارٹیوں نے بولا کہ یہ کنٹینیو ہونا چاہیے آخر مجرم کی پکڑنے تک. تو میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئند اور اچھی بات ہے، اسی طرح کا توجہ دی جائے. پرائم منسٹر نے اس میں خود انٹرسٹ لیا. پھر اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے خود سندھ حکومت کی طرف سے مکمل تعاون کی یقین دلایا. پھر تیسری بڑی بات ہے کہ آرمی چیف خود آئے اور اس نے خود کہا کہ یہ سیاسی حکومت کی ہم سپورٹ کریں گے، اور آپ کے مشوروں پہ انشاءاللہ تعالی جو بھی ہمارے سے تعاون ہوگا، چاہے وہ آپ کی انٹیلیجنس کی ہو، چاہے ٹریننگ کی ہو، چاہے ویپن کی، یا جو بھی چیزیں ہوگی ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. اور اس ناسوب کو ختم کرنا ہے، ہم سب کے متفق ہے اس فیصلے پہ کٹے ہوئے اس ناسوب کو ختم کرنا ہے، کیونکہ کراچی کا ایشو پاکستان کا ایشو ہے اور ہم سب کا ایشو ہے. بہت بہت شکریہ شاہی سید صاحب. سعید غنی صاحب آپ کا بھی شکریہ. نعیم الرحمان صاحب، بیرسٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ. نہایت اہم میٹنگ، اس کو ایک نہایت پازیٹو انیشیٹو قرار دیا جا رہا ہے وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے کہ وہ گئے، آرمی چیف ان کے ساتھ تھے، ڈی جی آئی ایس آئی بھی، اور وہاں پر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر انہوں نے بات کی، بات سنی. آرمی کی طرف سے ایشورنس آئی کہ وہ جو سیاسی قیادت ہے ہم مکمل طور پر اس کو مانیں گے. اور زرداری صاحب بھی موجود تھے. سندھ حکومت کی جانب سے، پاکستان پیپلز کی پارٹی کی جانب سے یہ کہا کہ مکمل طور پر حمایت ہوگی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح آج کراچی کے معاملے پر پرائم منسٹر نے انیشیٹو لیا، اس طرح دوسرے جو معاملات ہیں جو اریٹنٹ ہیں عسکری اور سیاسی قیادت کے درمیان، اس پر بھی میاں صاحب کو انیشیٹو لینا چاہیے، مل کر بیٹھنا چاہیے آرمی چیف کے ساتھ اور معاملات کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ اسی میں سب کی بہتری ہے. اور پاکستان کو اس وقت یکسوئی کے ساتھ اپنی ترقی کی جانب بڑھنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے کروڑوں غریب عوام ابھی تک بہت ساری چیزوں سے محروم ہیں. یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے جناب شہزاد چودھری صاحب اور حسن عسکری رضوی صاحب سے، کیونکہ خبر یہ آ رہی ہے کہ پاک افغان بارڈر پر ایک ڈرون حملہ ہوا ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ڈرون حملے پاکستان کی حدود میں چند میل اندر بھی شروع ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد.
آج ایک اور خبر ہے کہ پاک افغان بارڈر پر ایک ڈرون حملہ ہوا. بتایا جا رہا ہے امریکہ نے 3 ڈرون داغے ہیں. پاکستان کی جو ہماری جو خیبر ایجنسی ہے اس کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ پاکستانی علاقے میں ڈرون حملہ نہیں ہوا, یہ افغان علاقے میں ہوا ہے. ننگرہار میں علاقہ ہے نازیان جہاں پر یہ حملہ ہوا ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ کیونکہ پاک افغان جو بارڈر ہے بالکل اس کی کوئی ڈیمارکیشن اس طرح سے نہیں ہے تو یہ علاقہ جو ہے یہ اس کو پاکستانی علاقہ بھی شمار کیا جا سکتا ہے. بھلے یہ حملہ پاکستانی علاقے میں ہوا ہو یا افغان علاقے میں, بڑے عرصے کے بعد پاک افغان بارڈر پر ڈرون حملے شروع ہوئے ہیں. آج ہم اس پر گفتگو کریں گے شہزاد چودھری صاحب سے, اور حسن عسکری رضوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں کہ کیا یہ جو ڈرون حملے ہیں یہ آنے والے دنوں میں چند میل پاکستان کے علاقے کے اندر بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ جب سے طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے تھے پاکستانی حکام کے یہ ڈرون حملے بند تھے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ڈرون حملے اس بات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ شاید اب امریکہ کو بھی یقین آ گیا کہ جو مذاکرات تھے طالبان کے ساتھ وہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے. بہرحال اس پر رائے لیں گے. سب سے پہلے شہزاد چودھری صاحب. السلام علیکم چودھری صاحب. جی وعلیکم السلام سمی صاحب. شہزاد صاحب, یہ جو واقعہ ہے ڈرون حملے کا, اگرچہ پاکستانی انتظامیہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پاکستان کے علاقے میں حملہ نہیں ہوا لیکن یہ بالکل بارڈر کا علاقہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے عرصے کے بعد یہ ڈرون حملہ ہوا ہے اور اب اس بات کا بھی امکان ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان کے علاقے میں دوبارہ ڈرون حملے شروع ہو جائیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مذاکرات شاید دنیا بھی سمجھتی ہے کہ نہیں کامیاب ہو رہا ہے. جی سمی صاحب, اس میں کوئی شک نہیں کہ جب پاکستان نے مذاکرات کا آغاز کیا تھا تو امریکہ کی یہ انڈرسٹینڈنگ ضرور تھی کہ چونکہ جب بھی پہلے اس قسم کا کوئی کام ہوا تو یہ خیال کیا گیا پاکستان میں کہ کوئی نہ کوئی ڈرون حملہ ہو جاتا ہے جس سے پاکستان کا مذاکراتی عمل رک جاتا ہے. تو اس مرتبہ پاکستان نے آفیشیل لیول کے اوپر, ڈپلومیٹک لیول کے اوپر یہ ایک طرح سے یقین دہانی کروائی تھی اور یہ کہا تھا کہ آپ اس قسم کے عمل سے جہاں تک ممکن ہو اس کو نہ کریں تاکہ پاکستان کا مذاکراتی عمل کچھ پیر پکڑ سکے. بدقسمتی سے پاکستان کا مذاکراتی عمل تو کچھ زیادہ رستہ نہیں چل پایا, لیکن البتہ ایک چیز ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان نے جب امریکہ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ڈرون حملہ نہیں کرے گا تو خیال ہمیں یہ کیا جانا چاہیے تھا کہ کیا اگر امریکہ کے جو ڈیزگنیٹڈ ٹارگٹس ہیں جن میں فار ایگزامپل القاعدہ کے کچھ 2 3 4 لوگ جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے جو باور کیا جاتا ہے کہ پاکستان یا افغان علاقے سرحدی علاقوں میں چھپے ہوئے ہیں, ان میں سے کوئی نظر آ جاتا ہے جس کو ہائی ویلیو ٹارگٹ کہتے ہیں, یا ایون ود ان دی افغان طالبان کچھ ایسے لوگ جو کہ اگر آئیڈینٹیفائی ہو جاتے تو کیا امریکہ پھر بھی حملہ سے باز رہتا؟ میرا اپنا خیال ہے کہ امریکہ اس صورت میں حملے سے باز نہ رہتا اور امریکہ پھر بھی ان کو ٹارگٹ کرتا کیونکہ وہ اس کے ہائی ویلیو ٹارگٹ اور پرائز ٹارگٹس تھے. اس لیے یہ کہ اس دوران میں ان کو وہ کوئی ٹارگٹ نظر ہی نہیں آیا, اور آج جب نظر آیا تو بالکل بارڈر کے اوپر جو نظر آیا اس کے اوپر اٹیک کیا انہوں نے. اور شاید اس کی ایک فلیکسیبلٹی آپ نے جس طرح مینشن کیا یہ بھی ہے کہ اب تقریباً اس کا فیصلہ لوگوں کی نظر میں اور دنیا کی نظر میں یہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کا مذاکراتی عمل کچھ زیادہ آگے نہیں بڑھ پایا, اور اس کا پھر ایک جو خطرہ یہ تھا کہ یہ معاملات دوبارہ اسی طرح شروع ہو جائیں گے جیسے ابھی تک ہوتے رہے ہیں, یعنی ڈرون حملے ہو جائیں گے. اچھا حسن عسکری صاحب, آپ بیان فرمائیے کہ یہ جو ڈرون حملہ ہے یہ صرف یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اب جو طالبان کے ساتھ مذاکرات ہیں وہ ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یہ بیان فرمائیے کہ آپ کیا دیکھتے ہیں, آپ کی بصیرت کیا کہتی ہے کہ آنے والے دنوں میں ڈرون حملے اگر بڑھیں گے تو کیوں بڑھیں گے؟ دیکھیے, پہلی تو وجہ بالکل یہی ہے کہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں امریکہ والے اور پاکستان کی حکومت والے بھی کہ مذاکرات جو ہیں وہ تقریباً فوت ہو گئے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری سول حکومت کی آئیڈیولوجیکل پرابلم ہے کہ وہ اس کو پبلکلی ایڈمٹ نہیں کرتے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے تھا کہ سینٹرل کمانڈ کے جو کمانڈر ہیں جنرل آسٹن وہ ابھی پاکستان میں آئے تھے اور اس بات کا امکان ہے کہ اس موضوع پہ گفتگو ہوئی ہو. دوسری اس کی وجہ جو میرے نزدیک یہ ہے کہ طالبان ایکٹیویٹی میں کچھ تیزی آئی ہے اور ہم نے پچھلے 2-3 ہفتوں میں دیکھا ہے کہ جو امریکی کنٹینرز جا رہے ہیں یہاں سے آ رہے ہیں ان پہ حملے بڑھے ہیں کافی عرصے کے بعد, اور چونکہ کنٹینرز نے اب زیادہ آنا ہے تو اس لحاظ سے بھی امریکی غالباً یہ سمجھتے ہیں پہلی وجہ کے علاوہ کہ اس حملوں کی وجہ سے طالبان کے لیے ایک غیر یقینی ماحول
बन जाता है और उनको ये पता लग जाएगा तालिबान को कि उनको फ्री हैंड नहीं मिलेगा अगर वो कंटेनर एक्टिविटी में डिसरप्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा शहजाद साहब, हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात कर रहे थे आज जो कराची में जिस तरह से सिविल और मिलिट्री क़यादत इकट्ठी हुई और बहुत सारे मामला कराची के हवाले से गुफ्तगू हुई, ये बयान फरमाइएगा कि ये जो मामला है ड्रोन हमले और तालिबान से मुज़ाकरात और ये सारा जो इशू है, इस पर जो इस वक्त हमारे जो फोर्सेज हैं वो अब किस नज़र से इसको देख रही हैं? पाकिस्तान फौज ने तो ये कहा कि जो सिविल हुकूमत करेगी वो बाकायदा तौर पर उसकी पाबंदी करेंगे, लेकिन अब हमें सिविल हुकूमत तो एक इबहाम में नजर आ रही है, एक ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टेट ऑफ इंडिसीजन में है। जी, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो आप कह रहे हैं ऐसा ही लगता है। यानी जिस तरह अभी अस्करी साहब ने भी कहा कि आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशंस की वजह से शायद ये हुकूमत खुल के ना वाज़ेह तौर पे कहे कि मुज़ाकरात असल में फौत हो गए हैं, तो इस वजह से गो के असर उसका या इफेक्ट यही है कि मुज़ाकरात का कोई अमल हर तरफ से किसी तरफ से भी चल नहीं रहा आगे। तो अब गालिबन पाकिस्तान की अफवाज जो हैं उनको अगर अपना ऑपरेशनल साइकिल इनिशिएट करना है और फिर उसको वक्त पे कंप्लीट करना है, जो कि जाहिर है कि फाइटिंग सीजन होता है, वो फाइटिंग सीजन अभी से लेके अक्टूबर के आखिर तक का है, तो इसके अंदर अगर उनको अपना पूरा ऑपरेशनल साइकिल करना है तो वो ऑपरेशनल साइकिल आम तौर पर 2.5 से 3 या 3 से 4 माह लेता है। तो मेरा ख्याल है कि उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये वक्त ऐसा है कि पाकिस्तान की सियासी हुकूमत को ये फैसला करना है कि क्या वो 2015 में इसी तरीके से चले जाएंगे अबहाम की शक्ल के अंदर, जो कि अबहाम है फाटा के कॉन्टेक्स्ट में, अबहाम है तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, अबहाम है कि अफगान तालिबान का क्या बनने जा रहा है या उनका क्या होगा। तो इस अबहाम के साथ 2015 एंटर करेंगे या वो फैसला करेंगे कि पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट क्या है, पाकिस्तान के अपने जो लोग हैं जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जो खड़े हैं उनके साथ क्या मामला करना है, कि या उनको भी 2014 के बाद 2015 जब आता है तो वो भी फिर साथ उनको जायल कर दिया जाएगा, वो मौका गुम जाएगा और वो भी कहीं लोगों में गुम हो जाएंगे, यानी खसूसी तौर पर अक्रॉस द बॉर्डर, तो पाकिस्तान के लिए ज्यादा परेशानी का बायस बनेंगे। जहां तक पाकिस्तान की मिलिट्री जो एस्टैब्लिशमेंट का है, देखिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बड़ी क्लियर है इस मामले में। उन्होंने साफ जाहिर किया है कि वो सिविल हुकूमत को के साथ खड़े होंगे और सिविल हुकूमत को जाहिर है कि अपनी इनपुट्स वो देते रहते हैं, तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि सिविल हुकूमत सही फैसले करे ताकि फिर फौज उसको परसू कर सके और फॉलो कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शहजाद चौधरी साहब, हसन अस्करी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। निहायत अहम मामला, इस वक्त सियासी हुकूमत नजर ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई इस वक्त स्टेट ऑफ इंडिसीजन में है, फैसला नहीं कर पा रही, और पाकिस्तान की मिलिट्री ये कह चुकी है अगर हमले जारी रहे तो भरपूर अंदाज में उसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हम जो सिविल हुकूमत है उसके पाबंद हैं, उसके फैसलों पर अमल दरामद करेंगे। एक मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान की फौज के लिए भी और पाकिस्तान की सियासी हुकूमत के लिए भी। बहरहाल यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जनाब नज़ीर नाजी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर साहब से, और इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि जरदारी साहब और इमरान खान साहब के दरमियान मुलाकात की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बात आ रही है कि इमरान खान साहब जरदारी साहब से मिलने से कुतरा रहे हैं, लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ भरपूर कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो सियासी जमातें उनके साथ आएं। 25 मई के जलसे के हवाले से वो मिले हैं मुस्लिम लीग काफ से भी, और ये खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम लीग काफ ने उन्हें अपनी हमायत का यकीन दिलाया है। लेकिन ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी साहब मिलना चाह रहे थे इमरान खान साहब से, लेकिन अभी इमरान खान साहब ने उनको टाइम नहीं दिया। सोशल मीडिया पर बाद सहाफियों की जानिब से ये खबर चलाई गई है। जो सियासी सूरत हाल है, तहरीक इंसाफ क्या अचीव करना चाहती है, इस पर आज हम बात करेंगे। नज़ीर नाजी साहब हमारे साथ हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर साहब। मैं नाजी साहब की तरफ जाने से पहले एक सवाल असद उमर साहब से करना चाहूंगा। उमर साहब, ये बयान फरमाइए कि ये इन खबरों में कुछ सदाकत है कि जरदारी साहब मिलना चाह रहे थे इमरान खान साहब से और इमरान खान साहब ने अभी मिलने के लिए वक्त नहीं दिया? नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं हुई, कोई वहां से पैगाम नहीं आया और ना कोई उनको मना किया गया। तो उम्मीद रख सकते हैं कि मुस्तकबिल में अगले चंद दिनों में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की क़यादत के दरमियान कोई मुलाकात हो, जिस तरह आप कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम लीग काफ के लोगों से भी मिले आप? जी, पीपल्स पार्टी के साथ एक मुलाकात हो चुकी है। तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी साहब, जहांगीर तरीन साहब जो है वो मुलाकात कर चुके हैं
اور مستقبل کے اندر اور بھی مزید انشاءاللہ تعالی ساتھ مل کے جو الیکشن کا ریفارم کا ایجنڈا ہے اس کو لے کے ساتھ سب کے لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ناجی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. انہوں نے یہ بات کلیریفائی کر دی کیونکہ آج سوشل میڈیا پہ یہ شور مچا ہوا تھا. یہ بیان فرمائیے کہ اس وقت جو عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں, آج مسلم لیگ کاف کے ساتھ بھی وہ گئے اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سپورٹ لینا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ, اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ بات سڑکوں پر ہوگی. کہ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ عمران خان صاحب کا یہ جو ایجنڈا ہے, یہ پہنچے گا پائے تکمیل تک جس طرح وہ چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو کوئی نہیں جانتا, کسی بھی تحریک کا آغاز دیکھتے ہی آپ کہتے ہیں کہ انجام کیا ہوگا. اتنا بڑا نجومی تو میں نہیں ہوں, میں تو حالات سے اندازے لگاتا ہوں. آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے؟ جی میں جو سمجھتا ہوں اپنی سوچ جو میری ہے اس کے مطابق پیپلز پارٹی ابھی ایجیٹیشن کی سطح پر نہیں جائے گی. وہ حکومت کے ساتھ کھڑی رہے گی اور اسے تقویت دیتی رہے گی اور ایجیٹیشن کو زور پکڑنے دے گی. جب ایجیٹیشن زور پکڑے گا اس کا رخ دیکھے گی اور اس کے بعد اپنا فیصلہ کرے گی. اور عمران خان صاحب کی جو ایجیٹیشن کی کوشش ہے, کیونکہ اب جو پریکٹیکلی چیزیں نظر آ رہی ہیں, لوڈ شیڈنگ پچھلے 2-3 دنوں سے بالکل نہیں ہو رہی, اور اس کے ساتھ ساتھ LPG کی جو قیمتوں میں بھی بڑی واضح کمی کی گئی ہے. لگ یہ رہا ہے کہ وہ جو ایک پبلک پریشر ہوتا ہے وہ کام دکھا رہا ہے نواز شریف صاحب پر, ان کی حکومت پر. یہ درست ہے کیونکہ اس وقت جو انہوں نے وہ ایشو چھڑا ہے نا, اس کے الیکشن کمیشن کے تمام ممبروں کو نکالنے کا, نئے سرے سے ترتیب دینے کا اور انتخابات کی گارنٹی کے شفاف ہو جائے, یہ عوام کے نعرے نہیں ہیں. لیکن جیسے جیسے عوام کے اندر قیادت جو ہے تحریک استقلال کی جاتی رہے گی اور انٹریکشن ہوگا تو ان کے نعرے بدل جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جس نعرے کو عوام جس نعرے کو عوام دل سے نہ لگائیں وہ پھر زور نہیں پکڑتا. زور وہی پکڑے گا نعرہ روٹی کپڑا اور مکان, بجلی, گیس, مہنگائی, بے روزگاری, یہ ہیں عوام کے نعرے. تو انہی پر لوگ آگے آئیں گے. صرف یہ الیکشن کمیشن کے ممبران کی تبدیلی میں عوام کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. اچھا میں اسد عمر صاحب کی طرف جاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں کہ جو ایڈیٹنٹ ہیں اس وقت سول اور ملٹری قیادت کے درمیان, بھلے آج بڑا اچھا انیشیٹو بیان کیا جا رہا ہے, وزیر اعظم صاحب ملے, آرمی چیف بھی ساتھ تھے کراچی میں, لیکن جن معاملات پر اختلاف ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے وہ تو ویسے ہی کھڑے ہیں. جب تک ان کو دور نہیں کیا جائے گا معاملات میں بہتری نہیں آئے گی. دیکھیے جی, فوج بہت تجربے کر چکی ہے اور بہت سبق بھی سیکھ چکی ہے. اس مرتبہ فوج ایسی کوئی بیوقوفی نہیں کرے گی کہ اس کرائسس میں آ کے ذمہ داریاں اپنے سر پہ اٹھا لے اور مزید پھنس جائے. تو یہ جو سیاستدانوں کا پیدا کردہ بحران ہے یہ خود ہی اس سے نکلیں, خود ہی اس سے نپٹیں, اور اگر یہ ان کے بس سے باہر ہوتا ہوا نظر آیا پھر شاید فوج کوئی اقدام کرے, ورنہ اس بار انہیں کھل کھیلنے کا اچھا موقع ملے گا. اچھا اسد عمر صاحب, ابھی آپ نے نذیر ناجی صاحب کو سنا, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ایجنڈا ہے الیکشن ریفارمز کا, یہ ہو سکتا ہے سیاستدانوں کے لیے تو بڑا اہمیت رکھتا ہو, لیکن عام آدمی کے مسائل اس سے گمبھیر ہیں. مہنگائی ہے, روٹی ہے, کپڑا ہے. اس حوالے سے اگر آپ کال دیں گے تو شاید لوگ پریشر بلڈ کرنے کے لیے باہر نکلیں. دیکھیں زمین صاحب, ہدف پہ منحصر ہے نا. ہم اس وقت جو سڑک پہ آئے ہیں اور جو اس وقت ڈیمانڈ رکھی گئی ہے حکومت کے سامنے, وہ رکھی گئی ہے اس مناسبت سے کہ 2013 کے الیکشن کے اندر جس طریقے کے نقائص دیکھنے میں آئے, جو اس میں خامیاں تھی اور جو دھاندلی لوگوں نے اس کے اندر دیکھی, اور اس کی ان شواہد کی بنیاد کے اوپر, اس تجربے کی بنیاد کے اوپر ایک تو ظاہر ہے اس کا سدباب کرنا اور وہ لوگ جو تھے ذمہ دار ان کو اس کی ذمہ داری ٹھہرانا, اور دوسری آگے کے لیے مستقبل کے لیے اس نظام کو بہتر کرنا. جہاں تک عوامی جو ڈائریکٹ ایشوز ہوتے ہیں, ہمارے خیال میں تو یہ بھی جڑے ہوئے ہیں عوام سے, کیونکہ جتنا الیکشن کا نظام بہتر ہوگا, جتنی جمہوریت مضبوط ہوگی, جتنی عوام کے سامنے جواب دہ ہوگی, جتنا ایک سیاستدان کو یہ پتا ہوگا کہ صرف ایک ہی راستہ ہے اقتدار میں آنے کا, اور وہ ہے عوام کے مسائل حل کرنا اور ان سے ووٹ لینا, اتنی عوام کی بھی زندگی بہتر ہوگی. لیکن جو براہ راست عوامی مسائل ہے, آپ کو یاد ہو جس وقت شروع میں
ये हुकूमत में आए थे तो एक रिकॉर्ड नोट प्रिंटिंग हो रही थी, बिजली की कीमतें दुगनी कर दी गई। तो उसके बाद हमने सड़क पर एहतजाज लेके गए, लाहौर के अंदर अगर आपको याद हो, महंगाई के खिलाफ किया। और उसके बाद आपने देखिए हुकूमत ने कई इकदाम लेने की कोशिश की, वो प्रेशर को महसूस करते हुए। अब यहाँ पे भी जैसे अभी आपने कहा था कि पहली कामयाबी तो हो चुकी है, वो ये है कि अवाम की लोड शेडिंग खत्म हो गई। तो अवामी मसाइल की बराह रास्त भी बात की जाएगी, पहले भी की है। और आप देखेंगे वैसे भी बजट का मौसम आ रहा है तो ये बातें होंगी। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा असद उमर साहब, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। नाजी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहना है असद उमर साहब का कि जो वो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात है वो भी अवाम से जुड़ी हुई है, लेकिन नजीर नाजी साहब का ख्याल है कि जब तक डायरेक्ट अवामी मसाइल जिसमें महंगाई, लोड शेडिंग, गुर्बत, बेरोजगारी है उस पर बात नहीं की जाएगी, तब तक सियासतदान अवाम से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह ने